Subhanallah wa bihamdihi subhanallahi azim. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahi azim. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahi نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد قال الله تعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد الجود والكرم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه الله اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وبارك وسلم أما بعد کوئی شخص ہے، آپ ہیں یا میں، سفر کر رہے ہیں، موٹر وے ہے، گاڑی ڈرائیو کر رہے ہیں، بہت سموتھ گاڑی ڈرائیو ہے، بڑے موڈ کے اندر بیٹھے ہیں، ذرا لمبا سفر ہے، اپنے ٹیسٹ کے مطابق ہم نے کچھ سی ڈی وغیرہ بھی سن رہے ہیں، ہاں بہت ہی خوبصورت موڈ کے اندر انسان سفر کر رہا ہے، ہوتا ہے نا سفر کرتے ہیں بڑے منہمک ہیں، یعنی بہت زیادہ کنسیڈر کر رہے ہیں سی ڈی کی طرف، بھئی کیا ہمارا شیخ نصیحت کر رہا ہے یا اس کے علاوہ کوئی نعت یا کوئی ایسی چیز شجرا۔ اچانک کھڑکڑ کی آواز آتی ہے گاڑی سے، اور بہت سموتھ چل رہی تھی، اور چلتے چلتے کھڑکڑ ہوئی، تھوڑی گاڑی ہلی، تو کیا کریں گے؟ الرٹ پریشان ہو جائے گا، اس سے وہ گاڑی کو سٹاپ کرنے کی کوشش کریں گے اور سائڈ پہ لے جائیں گے موٹر، ایسے ہی کریں گے سب لوگ یا کچھ اور، اس کے میرے خیال تو ایسے ہی ہوتا ہے۔ پھر لانے کے بعد کیا ایکشن ہوتا ہے آدمی کا؟ فون اٹھتے ہیں سیٹ سے، اگر کچھ سمجھ بوجھ ہے گاڑی کی، ABCD جانتا ہے آدمی، نہ بھی جانتا ہے پھر بھی آدمی پنگا لے لیتا ہے، نہ بھی جانتا ہے میرے جیسا بوٹ کھول لے گا بس ہی، حالانکہ پتہ کچھ بھی نہیں، نظر کیا آئے گا بوٹ سے، لیکن وہ لامحالہ ایک کانشیس ہے، انت کانشیس، بوٹ کھول لیا، ویسے ہی دیکھ رہا ہے، پلگ ہلا رہا ہے، تار ہلا رہا ہے، یہ پتہ ہے پانی ہے یہاں، اس پانی دیکھ لیا، زیادہ آئل دیکھ لیا، یہ سب کیوں کر رہے ہیں؟ کیوں کرتے ہیں آدمی؟ ٹائروں کو دیکھ رہے ہیں، وجہ یہ ہے، فطرت یہ ہے انسان کی، دیکھ رہے گاڑی رکی کیوں ہے، ریزن کیا ہے اس کی؟ جتنی سمجھ ہے اس میں شاید پانی نہ ہو یا کوئی پول نہ ہل گیا ہو، یہ کریں گے نا سر، یا بیٹھ جائیں گے آرام سے؟ بیٹھے گا تو کوئی نہیں، کچھ نہ کچھ تو کریں گے، پھر سمجھ تو آئے گا نہیں، ہمیں اتنا تجربہ نہیں ہے، میکینک تو نہیں ہے، پھر کیا ہوگا کہ بھائی سٹارٹ کر کے دیکھیں گے، ہمیں تو نظر نہیں آ رہا، لیکن فائنڈ ہم نے کیا کرنا ہے اس کا ریزن، اس کے بعد ہی آگے اسٹیپ اٹھائیں گے، ریزن پتہ چلے گا۔ اب ہم تو اس ریزن کو پا نہیں سکے، تو پھر کیا ہو، RAC جو ہے اس کو کھڑا کر فون کر کے گاڑی آ گئی، اس نے کیا کیا، گاڑی سٹارٹ کی، کچھ نہیں کیا، ٹائم ہوا بھری، کچھ نہیں کیا، دھکیل کے لے گیا، کچھ نہیں کیا۔ سب سے پہلے کام کرے کہ ریزن کیا ہے اس کی، کیوں رکی ہے، کرتا ہے ایسے، کتنی امپورٹنٹ چیز۔
وہ دیکھے ریزن کیا ہے. اتفاق سے اس نے کلو دیکھ لیا کہ پیج کا تو یہ وجہ تھی. ایک پیج جو تھا وہ گر گیا ہے، چھوٹا سا پیج انجن سے. تو پہلے وہ ہنسے گا تھوڑا سا، دیکھو اتنی سی بات تھی، گاڑی رک گئی. دیکھیں تھوڑا مسکرائے گا، ڈونٹ وری اٹس آل رائٹ، ہم نے تمہاری گاڑی نہیں لے جا رہی. ٹھیک ہے، اچھا چلو شکر ہے. وہ نکالے گا اپنے بیگ سے، پیچ لگائے گا، ٹھک کرے گا، اسٹارٹ کر، گاڑی اسٹارٹ ہو گئی. پھر فراٹے مار رہی ہے، پھر آپ نے کیسٹ لگا دی موٹر پہ، جا کے پھر چائے پی، پھر بڑا سموتھ اپنے سی ڈی سنتے جا رہے ہیں. پہنچ گئی منزل پہ. تھوڑی دیر میں آپ لندن پہنچ جائیں گے، گلاسکو پہنچ جائیں گے، منزل آ گئی. پھر قصہ بھی سنائیں گے آپ لوگوں کو. بہت سے لوگ یار آج بڑا مزہ آیا. سب سے پہلے یہ قصہ چلے گا. کسی کی مہمان ہے آپ، یار آج تو بڑا یہ ہوا گاڑی میں، ایک پیج تھا چھوٹا سا. یہ سٹوری ہے نا، کتنی دلچسپ سٹوری ہے. زندگی کی گاڑی بھی ایسی ہے دوستوں، آبزرو کریں. مومن کی جو زندگی قرآن بتاتا ہے بڑی سموتھ ہے، بیوٹیفل لائف ہے، مور دین ارتھ. مومن کی زندگی جو ہے وہ تو اتنی کمفرٹیبل لائف ہے اور اتنی خوبصورت زندگی ہے کہ اس میں تو کوئی ہے ہی نہیں وجہ اس میں کوئی ایسی چیز آئے کہ اپس اینڈ ڈاؤنس آئے. اسی گاڑی کی طرح بہترین بی ایم ڈبلیو گاڑی چلے جا رہے ہیں، لیکن جس طرح گاڑی رک گئی ریزن تھی اس کی. تو کبھی ایسا آتا ہے انسان کی زندگی بہت سموتھ ہوتی ہے، مومن کی بہت بہترین زندگی ہے. اس کی زندگی میں پھر سموتھ آ جاتا ہے، گاڑی رک جاتی ہے، پریشانی آ جاتی ہے، کاروباری پریشانی آ گئی، اچانک بیماریاں آ گئیں، حادثات آ گئے، اولاد کی طرف سے کوئی رنجش آ گئی، پریشانی آ گئی، بیوی بچوں کی طرف سے کوئی مصیبت آ گئی. وہی گاڑی والی بات ہوئی نا، جب آ گئے نا تو گاڑی سائڈ پہ لگانی پڑتی ہے. زندگی کی گاڑی ہے جو وہ رک جاتی ہے، سموتھنس ختم ہو جاتی ہے لائف کی. بس پھر پریشان رہتا ہے، ایک پریشانی سے نکلتا ہے، دوسری پریشانی، دوسری سے تیسری پریشانی. تو پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ کیا کیا تھا گاڑی کے ساتھ؟ بھول گیا سٹوری کیا کیا تھا؟ ریزن فاؤنڈ کیا تھا نا، فاؤنڈ دا ریزن، فرسٹ اسٹیپ. لیکن ہم یہ نہیں کرتے. ریزن تو دیکھیں کہ مومن کی لائف تو گاڑی بی ایم ڈبلیو کی تو گارنٹی ہے، بہترین چلتی ہے، سموتھ چلتی ہے. یہ ایک دم کیوں رک گئی؟ ریزن تھا ایک پیج گر گیا. تو یہ مومن کی زندگی تو بڑی خوبصورت حسین زندگی ہے، دنیا بھی آخرت بھی. اللہ کی طرف سے اتنی بشارتیں ہیں. یہ کیا ہوا اس کو کہ پریشانیوں میں گر گیا، اولاد نافرمان ہو گئی، کاروبار ٹھپ ہو گیا؟ یہ کیوں ہوا؟ اس کا کوئی ریزن تو ہے، مسٹ بی ریزن. ہم اس ریزن کو نہیں دیکھتے، ہم پھر بکواس شروع کر دیتے ہیں اور حساب کو اپنے شروع کر دیتے ہیں. حقیقت کیا ہے؟ ریزن اس کی ریزن ہے ہم قرآن ہمارے پاس، اللہ والے لوگ ہمارے پاس ہیں. پوچھیں پہ یہ کیا ریزن ہے؟ کسی جائیں طبیب کے پاس، کسی ڈاکٹر کے پاس، سلام میں مسلمان ہوں، میرے یہ حالات ہیں، یہ ہوا کیا، میں اتنا سخت پریشان ہو گئی ہوں، فلاں فلاں فلاں، یہ ہو گیا، کاروبار، بیوی بچے سب الٹے سلٹے ہو رہے ہیں. ہوتی ہیں سٹوری ہیں زندگی میں. اگر کسی غلط کے پاس چلا گئے، ہاں جی یہ تو جادو ہو گیا، یہ تو کسی نے کالا جادو کیا ہے، کسی نے پیلا جادو کیا ہے، جن بڑا خطرناک چھوڑا گیا ہے، آپ گھر پہ وار ہو رہا ہے. جی کون؟ میری خالہ ایسی ہے. جی وہ خالہ بیچارے رگڑی، تعلق کوئی نہیں، اس نے ویسے نام لیا. تیری ساس جو ہے بس وہی کام کر رہی، تیری بیٹی فلاں لڑا ہے. یہ ریزن ہو سکتا ہے؟ جیسے کوئی اناڑی آ کے آپ کی گاڑی کو دیکھنا شروع کر دے، نہیں جی یہ تو پمپ ٹوٹ گیا، وہ پمپ بیچارہ ٹھیک ٹھاک ہے، تم کا کوئی قصور نہیں، قصور صرف ایک اسکرو کا تھا. نہیں سمجھ میری بات؟ وجہ کیا ہے کہ اس کا سیدھا راستہ ہے. ریزن کے لیے، گاڑی کے لیے ایک بہترین میکینک چاہیے تھا. جب یہ حالات ہو جائیں گھبراؤ نہیں، کیوں ہوا ہے اس کا ریزن فائنڈ کرنے کے لیے. کیونکہ ہم نے کوشش کر لی اپنی طرف سے، جیسے گاڑی کی تھی، کچھ نہیں بنا، ہم ایکسپیرینس نہیں ہے. تو اس کسی ایسے انسان کی طرف جائیں، ایسے انسان کو پائیں، جا کے اپنے حالات بیان کریں. اچھا انسان ہو اسلام، ارے معاملات ایسے کاروبار میں انشاءاللہ اسکیچ بنائے گا آپ کی لائف کا جو اللہ والا ہوگا. قرآن پڑھ کے آپ کو بتائے گا کہ
کہ آپ کا ریزن کیا ہے. قرآن بتاتا ہے اس کا ریزن کیا ہے. جب ایسے حالات آ جائیں، سنیں میری بات، زندگی میں جب زندگی کی گاڑی کے ساتھ یہ معاملات آنے شروع ہو جائیں تو لائف انسان کی بہت بہت خراب ہو جاتی ہے. گھر کی حالات ہی صحیح نہ ہوتی انسان کی زندگی کی، نہ پیسہ کام آتا ہے، نہ گاڑی کام آتی ہے، سب خاک نظر آتی ہے. تو پھر اس کے بعد ریزن اس کی کیا ہے؟ بڑی مین ریزن اللہ بتاتا ہے کہ جب مومن کی زندگی اتنی خوبصورت حسین ہے، جب اس میں یہ آ جائے گا سائڈ پہ اس کی گاڑی زندگی کی لگ جائے تو سمجھ جائیں کہ اللہ ناراض ہے اس کے ساتھ. اللہ کیا ہے؟ ناراض. اور کوئی وجہ نہیں، نہ کوئی جادو، نہ کوئی ٹونے، نہ کوئی نہ اللہ کی ناراضگی مانو. صاف پتہ جب بھی زندگی میں ایسے حالات آ جائیں بالکل نہ ادھر ادھر بھاگے، فوراً اس کے ریزن کو فائنڈ آؤٹ کر لیں تاکہ وہ پیچ لگایا جا سکے. صاف پتہ اللہ ناراض ہو. جب اللہ ناراض ہو جائے تو زندگی کی گاڑی نہیں چلتی دوستوں. بہت بڑا پیچ ہے. سوائے دشواریوں کی، پریشانیوں کی، مصیبتوں کی نہ دنیا رہتی ہے انسان کی، اور نہ آخرت رہتی. دنیا ایسی تیسی گزرتی رہتی ہے، اس کے بعد پھر آخرت آ جاتی ہے. آخرت تو گزروانی چیز بھی نہیں ہے. یہاں مومن کی شان اللہ قرآن بیان فرماتے ہیں، مومن عورتوں کی اور مومن مردوں کی کیسے کیسے مقامات ہیں، اور کہاں زندگی بیکار بیچاری کی اور آخرت بھی بیکار. کیوں کہ اللہ کی نافرمانی گزار، اللہ کی نافرمانی زندگی گزار. اللہ تعالیٰ نے دیکھی حدیث مجھے یاد آتی ہے، خالد نے اس کو ابن حبان نے روایت فرمایا ہے، یمسقو قوم، بڑے عجیب حدیث ہے. دیکھیں، یمسقو قوم من امتی فی آخر الزمان خلدتا و خنزیر. روایت ابن حبان. اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، یمسقو، مسخ ہو جائیں گے ان کے چہرے. میری امت میں سے ایک ایسی قوم ہوگی، ایک ایسی جماعت ہوگی، میری امت میں سے مسلمان ایسی قوم اور ایک ایسی جماعت پیدا ہو جائے گی فی آخر الزمان، آخری وقت، آنے والے وقت میں. یہ آخری زمانہ ہے. ان کا کیا حال ہوگا؟ اللہ نے فرماتے ہیں کہ ان کا حال یہ ہوگا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے چہروں کو مسخ کرے گا. کس طریقے سے؟ قردن و خنزیر، بندر اور خنزیر والے چہرے اللہ تعالیٰ بتا دے گا. صحابہ بڑے حیران ہو گئے، اللہ مسلمان ہونے کے باوجود بھی یہ حال ہوگا مسلمان عورتوں مردوں. فرمایا یا اس کی وجہ کیا ہوگی؟ اللہ نے ارشاد فرمایا اس کی وجہ یہ ہوگی کہ ان کی زندگی جو ہوگی وہ منکرات پر گزر رہی ہوگی. اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نافرمانی پر ان کی زندگی ہوگی. جن چیزوں کو منکرات اللہ نے منع کیا ہوگا وہ یہ مت کرو، ایسے مت رہو، ایسے کپڑے مت پہنو، ایسے لباس مت رکھو، ایسی شکلیں مت بناؤ، ایسی چیزیں مت کرو، چوری مت کرو، ڈاکے مت ڈالو، حرام مت کھاؤ. یہ سب کیا ہے؟ نافرمانی ہے نا، نافرمانی ہے. جب یہ حال ہو جائے گا قوم میں، بے شک اس حالات کے ساتھ انسان کو عبادت پہ زور لگاتا ہے. نماز پڑھ رہا ہے ساتھ میں یہ کام بھی کر رہا ہے، روزے رکھ رہا ہے ساتھ میں یہ کام بھی کر رہا ہے، عمرے پہ عمرے ہو رہے ہیں ساتھ میں یہ کام بھی ہو رہا ہے، خیراتیں ہو رہی ہیں ساتھ میں یہ ہو رہا ہے، ختم ہو رہے ہیں ساتھ میں یہ کام بھی ہو رہا ہے. منکرات، نافرمانی، ایک نافرمانی اللہ تعالیٰ کی، ایک نافرمانی عذاب کو دعوت دیتی ہے، عذاب آ جاتا ہے اس گھر پر، اس کی زندگی گاڑی رک جاتی ہے. کیونکہ مومن اور مصیبتیں اور مسائل دو مختلف چیزیں ہیں. یہ دو مختلف چیزیں ہیں. مومن کی زندگی ایسی ہے کہ جو اللہ کی طرف سے ٹیسٹ ہوتے ہیں، ایک ٹیسٹ ہوتا ہے، اس میں وہ انجوائے کرتا ہے، وہ انجوائے کرتا ہے الحمدللہ. اللہ کی طرف سے ٹیسٹ ہوتا ہے نا، اس میں انجوائے کرتا ہے لائف، بہت مزہ لیتا ہے اس کے ساتھ. لیکن جب مصیبت آتی ہے وہ گناہ گار پاتے ہیں، جب نافرمانی پہ انسان کرتا ہے، ایک گناہ بھی کر رہا ہے. یہ نہیں کہ بھائی میں تو نماز پڑھ رہا ہوں گھر میں، جی میری بیوی پڑھتی ہے، بچے تو نہیں جی، بچے بس خوش ہیں کہ ہم بہت خوش ہیں، اور پھر ساتھ میں ہمارے گھر میں فلاں ہوگی، ہمارے گھر میں یہ ہوگی.
تو وہ یہ ہے اللہ کے نبی شاہ فرماتے ہیں کیا ہو سکتا ہے، کتنی بڑی سزا ہے، بندر اور خنزیر. اس سے وجہ یہ ہے کہ منکرات کے ساتھ زندگی انسان سے کوئی آسان بات تو نہیں ہے. اللہ کی نافرمانی سے ایک انسان زندہ رہے، کیسے ہو سکتا ہے؟ شہرت تو نہیں بنیں گی. لکھتے ہیں کہ یہ مطلب کیا ہے اس حدیث کا، کہ یہ ہوگا کہ دونوں جانور جو ہیں بہت ہی بے حیا قسم کے جانور ہیں. خنزیر آپ دیکھیں تو وہ ایسی ہو جائے گی قوم جس کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں بے حیا ترین قوم ہوگی. اس کو کوئی بھی گناہ کرتے ہوئے شرم، ماں ہے، بہن ہے، بیٹی ہے، کیا ہے، بیٹی کے ساتھ کیسے سلوک کرنا ہے، باپ کے ساتھ کیا سلوک کرنا ہے، ماں کے ساتھ کیسے بیٹھنا ہے، اس وقت ہم یہ کام کرنا، بالکل وہ ننگے ہوں گے دماغی طور پر. شعور ختم ہو چکا ہوگا ان کا کسی قسم کا بھی. ہوں گے مومن. ایسا زمانہ آ گیا کیا؟ میرا خیال آیا نہیں ہے ابھی. ان کو نہیں پتا ہوگا کہ ہم گندا کام کر رہے ہیں. اتنا 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 جسے اللہ نے ارشاد فرما دیا، خنزیر کو کیا پتا ہوتا ہے؟ اس کو کیا پتا ہوتا ہے؟ بلکہ اس کو تعجب ہوگا اگر آپ اس کو ایسے انسانوں کا، ایسی قوم کا احساس دلائیں گے بھئی کیا کر رہے ہیں، کیا بات کرتے ہیں جی، آپ تو پاگل ہیں، دماغ خراب. اس میں کیا برائی، اس میں کیا چیز؟ نہ اس کو نظر آئے گا کہ یہ میری بیٹی کیسی ہے، میرا بیٹا کیسا ہے، میری ساس کیسی ہے، میرا سسر کیسا ہے. ایک عجیب ماحول ہوگا. یہ اسلامی ماحول نہیں ہے. یاد رکھیں، ایک عجیب ہنگامہ پیدا ہو چکا ہوگا اس جگہ پر. وہاں پر کیا ہوگا؟ اللہ کے عذاب اتریں گے. تو دوستو، میرے دوستو، اگلی زندگی میں اب جو وقت ہم بیٹھے ہیں اس وقت، الحمدللہ انسان کی زندگی کی گاڑی روانہ ہے. جس وقت سائڈ پہ کبھی زندگی کی گاڑی لگ جائے تو فوراً کیا سمجھ جائے آدمی کہ مجھ سے اللہ کی نافرمانی ہو گئی ہے. بس سیدھا سا. ہم تو تسلیم نہیں نہ کرتے اس کو. کسی ایسے آدمی آپ جی کیا بات کرتے ہیں، ہم ہی ہیں، آپ باقی جو لوگ عیاشی کر رہے ہیں، یہ جو قوم جو مانتے ہیں ان کو دیکھیں آپ کیسا کر رہے ہیں. بڑے بڑے دلائل دیتے ہیں، لیکن ہونا کیا چاہیے؟ فوراً آدمی تسلیم کرے آج یہ مجھ سے واقع ہوا ہے، یہ کیسے ہو گیا؟ میں ایک ذاکر آدمی، میں ایک نمازی آدمی، میں تو اللہ کو یاد کرنے والا آدمی، مجھ سے یقیناً میری زندگی میں کوئی مجھ سے نافرمانی ہوئی ہے، ایک نافرمانی. ڈھونڈے اس کا، اس پیج کو ڈھونڈے، کہاں سے پیج کی گرا اس مشین کے اندر، اس پیج کو تلاش کرے فٹ کرنے کے لیے. دیکھیے تو جب ایسے موقعات آج انسان ہے تو مومن مسلمان ہے، الحمدللہ علاج موجود ہے اس کا. اللہ کے نبی اللہ تعالیٰ کہتا ہے کوئی بات نہیں، تجھے مجھے مانا ہے، مومن ہے، اگر تو ان منکرات میں گر گیا ہے اور تجھے احساس پیدا ہو گیا کہ یہ میں پریشان ہوں، اس کا علاج مجھے دنیا میں کہیں بھی نظر نہیں آ رہا، بند ہیں ہر طرف سے دروازے، اس کا مسئلے کا کوئی حل ہی میرے پاس نہیں ہے، اور ہوتا بھی یہی ہے. ان مسائل کا حل ہے ہی کوئی کر ہی نہیں سکتا. کوئی وظیفہ نہیں کر سکتا، کوئی نماز نہیں کر سکتی، کوئی قرآن کی تلاوت نہیں کر سکتی. واحد وہی علاج ہوگا جو اللہ کے نبی نے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتایا ہوا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اس کے علاوہ کوئی علاج نہیں ہو سکتا. پیچ وہی فٹ ہوگا، بے شک جس انجن میں جو پیچ گرا ہوگا نا، اس سائز کا پیچ ہوگا تو انجن چلے گا، پوری گاڑی آپ کی رک جائے گی. ایک چھوٹا وہ پیچ تلاش کرنا ہی پڑے گا، اس کے اندر وہ اسکرو فٹ ہو جائے. ہو گیا تو ہوتا ہے نہیں ایسا، بے شک کتنا قیمتی آپ پیچ لیں لیکن اس کو وہی اسکرو چاہیے جو بالکل فٹ ہو اس کے اندر. یہی بات ہے. اتنی والیوز ایسی ڈسٹرب لائف کے اندر، اس حالات میں جب کوئی سہارا نظر نہیں آتا اور بہت سخت پریشانی ہو جائے تو اس کا ایک علاج ہے، ایک علاج. حسن بصری رحمت اللہ علیہ بہت بڑے ایک بزرگ گزرے، بہت بڑے بزرگ گزرے. تو تشریف رکھتے تھے تو ایک سائل آیا اور اس نے کہا حضرت بہت پریشان. کیا بات ہے؟ حضرت تنگ دستی ہے، کاروبار ٹھپ ہو گیا، بالکل برا حال ہو گیا، چلتے چلتے دکان بند ہو گئی، پیچ گرا نا، گاڑی رکی ہے نا زندگی کی. مثال سمجھ نہیں. اب وہ کہہ رہے ہیں اپنے حضرت سے، کہہ رہے ہیں حضرت دعا کے لیے آئے، نیک بندوں کی دعا اللہ قبول کرتا ہے، تو میں یقین ہے بات کا. ہم بھی جاتے تھے حضرت کے پاس دعا مانگنے کے لیے، دعا مانگا. حضرت سنا
کیا ہے تنگ دستی ہے، کاروبار ختم ہو گیا. ابھی یہ بات ختم کر رہا تھا، کوئی وظیفہ بتائے. دوسرا آدمی آ گیا، آتے رہتے ہیں لوگوں پر، کہتے حضرت ہاں بہت پریشان ہوں. کیا ہوا؟ حضرت اتنے سال ہو گئے شادی کو، اولاد نرینیں نہیں ہوتی. یہ بھی تو ایک پرابلم ہے گھر میں. شادی بھی کی ہے، سب کچھ ہے، لوگ بچے کھیل رہے ہیں، اب اس کو شوق ہو رہا ہے بیچارے کو. حضرت کہتا ہے بہت کچھ ہے، لیکن کیا اولاد نرینیں نہیں ہمیں ہو رہی. اس کا کوئی وظیفہ بتائے. اب یہ بات ختم نہیں، تھوڑے دن تیسرا آدمی آ گیا. حضرت اللہ نے اولاد دی، بڑی نافرمان اولاد ہے، لڑکی بڑی نافرمان ہے، فلاں بہت نافرمان، یہ دیکھو اس نے یہ کام کر دیا. اس نے اپنے قصے کہانی سنائے، کوئی وظیفہ بتائے. حضرت ایک اور آدمی آ گیا. حضرت بہت سخت پریشانی کیا. باغ تھا میرا جناب، اور بڑا خوبصورت باغ تھا جناب، چلتا تھا. وہ بارش ہی نہیں ہوئی، پانی خشک ہو گیا، سارا پھل ختم ہو گیا. حضرت کوئی ایسا وظیفہ بتائیں میرا باغ صحیح ہو جائے اور اللہ تعالیٰ کوئی بارش دے دے، ایسی کوئی چیز بتائیں. اب سارے جو آدمی ہیں ان کو حضرت نے وظیفہ بتایا. وظیفہ بتایا حضرت. اب وظیفہ کیا بتایا؟ سب کو ایک وظیفہ، ایک تعویذ سب کو دیا. تو ساتھ بیٹھا جو سن رہا تھا آدمی، اس نے کہا حضرت یہ کیا معاملہ ہے کہ چاروں پانچوں آدمی ہے، سٹوری مختلف تھی. آج باندھ کر کیا اپنے شیخ سے، کچھ ہمیں سمجھ نہیں ہے آپ نے، لیکن وظیفہ آپ نے ایک ہی بتایا ہے، سب کو ایک ہی وظیفہ دیا ہے. کہتا ہے میرا ایک ہی وظیفہ سب کام چلا دے گا. بہت زبردست مضبوط وظیفہ ہے، سب کے کام ہو جائیں گے میرے ایک وظیفے پر. اور کچھ پوچھنے وہ بھی پوچھو، وظیفہ میرا ایک ہی ہوگا ان تمام کاموں کے لیے انشاءاللہ. میرے اس وظیفے کے ساتھ فرمایا پہلے جو ہے اس کا کاروبار چلے گا، دوسرا جو ہے اس کو اولاد نرینہ آئے گی، تیسرا جو ہے اولاد جس کی نافرمان ہوگی، لڑکی لڑکا، انشاءاللہ راستے پہ آ جائے گی، بالکل ٹھیک ٹھاک ہو جائے گی، مسلمان ہو جائے گی. اور جس کا باغات سوکھ گیا تھا پانی سے، انشاءاللہ اللہ بارش دے گا، پانی آ جائے گا. سب کو وظیفہ ہے. کیا وظیفہ تھا؟ استغفار، توبہ، اللہ سے توبہ. ایک ہی وظیفہ. کہتا میں تو نہیں بتا رہا، تو قرآن نہیں پڑھتا؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کی زبان سے کیا بتایا تھا اپنی قوم کے لیے وظیفہ قرآن کے اندر؟ کہا تھا اللہ پاک نے کہ تم مجھ سے توبہ مانگو، اپنے گناہوں کی معافی مانگو. تمہاری گاڑی رکی ہوئی ہے اس وقت. کہا تھا نا کہ تمہاری گاڑی جو رک چکی ہے اس کا کوئی علاج نہیں ہے. تمہارا علاج واحد ہی ہے کہ رکی اس لیے ہے کہ اللہ کی تم نے نافرمانی کی ہے. نافرمانی کرنے سے اللہ ناراض ہے. اس کا علاج ایک ہی ہے، بہت آسان علاج ہے. چاہے کتنی ہی نافرمانی تم نے کی ہو، آسمان کی برابری نافرمانی کی ہو، لیکن ایک علاج ہے صرف واحد، اللہ سے توبہ کر لو. توبہ کر لو. اللہ تعالیٰ جو میں نے زندگی میں تیری نافرمانی کی ہے، اس نافرمانی اور منکرات زندگی سے توبہ کرے آتا ہوں. اب میں زندگی کو اختیار نہیں کروں گا. ہر منکرات کو اپنی زندگی سے نکال کے اللہ کے حضور معافی مانگے. اللہ تعالیٰ واقعی یہ جرم تھا میرا، تسلیم کرے، واقعی یہ گناہ تھا، واقعی تم نے اس سے مجھے منع کیا تھا، اس کام سے بھی منع کیا تھا، اس شکل سے بھی منع کیا تھا، اس بات سے بھی تم نے منع کیا تھا، اس حیثیت سے بھی منع کیا تھا. واقعی مجھے گھر میں ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا، ہمارے گھر میں واقعی چیزیں نہیں ہونی چاہیے تھی. تو ناراض ہوتا ہے اس سے، اور آپ اس سے کھڑے ہو کے اللہ سے معافی مانگ رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ قرآن میں کیا کہتا ہے؟ حضرت نوح علیہ السلام کہ دیکھ، اگر تم اللہ سے، میری قوم تم نے اللہ سے توبہ کر لیا، تمہارے حالات دیکھو کیا ہے. اگر تم توبہ کرتے ہو اپنے منکرات کی تو اللہ قرآن میں وعدہ فرماتا ہے کہ میں آسمان سے تمہیں بارشیں برساؤں گا، تمہاری اولاد، تمہارے مال میں برکتیں پیدا کر دوں گا. ہے سارے وعدے پورے ہو رہے تو ویسے اولاد میں بھی، مال میں بھی برکتیں پیدا کر دوں گا. اور فرمایا یہ باغات جو سوکھے ہوئے ان میں نہروں کو جاری کر دوں گا. سبحان اللہ. یہ ہے توبہ. بندہ جب اس گاڑی رک جائے انسان کی تو کوئی پیچ نہیں اس کا سوائے اس کے کہ رجوع اللہ انسان کر لے، اللہ کی طرف جھک جائے. پوری مصیبتوں کا اللہ نے علاج ایک چیز میں رکھ دیا کہ اللہ کی طرف رجوع کر لے، سچے دل سے پکی توبہ کر لے. یہ واقعی گناہ تھے، میں نے گناہ کی زندگی کی ہے، میں گزار ہوں.
اور اگر منکرات، میں نے آپ کو حدیث سنائی ہے، منکرات کے ساتھ زندگی گزارے گا تو حدیث برحق ہے، قرآن برحق ہے، پھر زندگی کا دوسرا رخ ہے. دیکھیں گے بات یہاں میں آپ کو پوائنٹ بتاؤں. اسلام کا یہ مزاج نہیں ہے. اسلام کا مزاج دعوت ہے. میں آپ سے بات کر رہا ہوں، دعوت دے رہا ہوں. میں یہ نہیں کہا آپ کو کہ جو یہ کرے گا فلاں کام کرے گا اس کے گھر کو جلا دو، اس کی ٹانگ کو توڑ دو، اس کی مسجد میں بم پھینک دو، اس کو مار دو. یہ تو کہیں بھی نہیں ہے. اسلام دعوت دیتا ہے بھئی آپ ایسا کریں. یہ آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ آپ یہ کریں گے تو آپ کو اس میں زندگی ملے گی، دنیا کی بھی اور آخرت بھی ملے گی. اور پھر اس کو چھوڑ دیتا ہے. جو اس پیغام کو سمجھ، جیسے میں آپ سے بات کر رہا ہوں، جو سچے دل والا انسان ہوگا، جو قرآن کو سمجھ جائے گا، حدیث کو، وہ اسی وقت سننے والی عورت مرد جو بھی سن رہی ہوگی اسی وقت گریا کرتے اپنے حالات میں توبہ کر دے، اور صبح ہونے سے پہلے پہلے انشاءاللہ اللہ کا وعدہ ہے اس کے مسئلے کو اللہ حل کر دے گا. دعوت ہے نا. کہیں کہا قرآن نے کہ جو یہ نہیں کرے گا اس کو مار دو. جو اس قسم کا کام کرتے ہیں ان کا اپنا اسلام ہوگا کہ جی یہ کر رہے ہیں، ان کو قتل کر دو، ان کو چھری بھی لٹکا دو، یہ غیر شرعی کام کر رہے ہیں، یہ فلاں نہیں کرتی اور فلاں نہیں کر رہی. ہو رہا ہی نہیں ہو رہا ہے. بم مار دو مسجد میں، یہ فلاں کی مسجد ہے. اسلام نے ایک تبلیغ دی ہے، آپ دعوت کا سلسلہ دیا ہے. نبی ایک سمجھ کہیں مزاج تھا آپ کا کہ اگر کوئی ایسے کام آپ دعوت دیں تو کیا اس کو مار دو؟ نہیں، کہیں بھی نہیں. بس چھوڑ دو. کیوں؟ اس کے حال پہ چھوڑ دو. کہ اگر اس کو سمجھ نہیں آ رہی، اس کی قسمت میں بدقسمت ہے، شکل قسمت انسان پیدا ہو گیا، وہ سمجھے نہیں اللہ رسول کی بات، تو دنیا میں ذلیل ہے اور آخرت میں ذلیل ہے. ڈیفینیٹلی اس کو وہی خنزیر اور بندروں والی زندگی ہوگی اس کی دنیا کے اندر. جو اللہ کے قرآن سے نصیحت نہیں سمجھ سکا، اس کے لیے کہیں یہ حکم نہیں ہے. یہ میں آپ کو دعوت دے رہا ہوں. فورس نہیں کرتا اسلام کسی کو. اگر آپ انٹلیکچوئل انسان ہیں، اسلام کو ماننے والا ہو نہ ماننے والا ہو، اسلام اس کو دعوت دیتا ہے، کتاب دیتا ہے. لیکن نہیں مانتا اللہ تعالیٰ کو، نہیں مانتا. میں نہیں مانتا قرآن، میں نہیں اللہ کو مانتا. تو ہمارا کام کیا ہے؟ ہم اس کو دعوت دیں، ہم اس کو بتائیں ٹھک شرم کوکھلے گولی سے اڑا دو اس انسان کو. یہ کیسی بات ہے؟ یہ تو ہمارا اسلام نہیں کہتا. اس چیز کو یاد رکھنا، اس پوائنٹ کو. یہ لوگ غلط ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ کوئی کرتے ہیں ایسے لوگ کام، اسلام سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. اسلام یہ بتائیں صحیح حقیقت ضرور کہ ہمارے اسلام کے اندر ایک دائرہ ہے، تہذیب کا دائرہ ہے، ایک زندگی کا خوبصورت نقشہ پیش کیا جاتا ہے کہ جو اللہ کی ہوئی بتائی ہوئی چیزیں کہ یہ بری ہیں تو وہ بری ہی ہوتی ہیں، اس میں اچھائی کبھی نہیں ہو سکتی. اور ہمیں یہ بلیف بڑھ گیا ہمارا کہ واقعی یہ چیز بری ہے، اس کو رک جاؤ. اللہ تعالیٰ ہمارے ہم پہ آسان فرما رہے ہیں اس چیز کو روکنے کے لیے کہ تم یہ مت کرو. اور ہم یہ کہیں یہ کہاں لکھا ہے، یہ کیسے حرام ہو گیا، ہمیں کیسے پتہ یہ؟ تو پھر کیا ہوا؟ کس کا نقصان ہے؟ زندگی میں بندر خنزیر، اور اصل میں جو عذاب اس کو ہوگا، یہ اصل میں یہ جو اشارہ ہے حدیث میں میں بتا رہا تھا جس کا، یہ قبر کا ہے کہ جب انسان قبر میں جائے گا تو وہ خنزیر اور بندر کی شکل میں پہنچ جائے گا. وہاں پر دو خواب آپ کو سناتا ہوں. ایک خواب تو یہ سچا، دونوں خواب ہیں یہ بتانے کے لیے کہ اسلام دعوت دیتا ہے، ایکسپٹ جو کرتا ہے وہ باہر لوٹتا ہے زندگی دنیا میں، اور جو اگنور کر دیتا ہے اس کو حکم یہ نہیں مار دو، چھوڑ دو. وہ اپنے عذاب، خود اپنے عذاب میں آ گیا، وہ اس کو مارنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، وہ تو اپنے عذاب میں پہنچ چکا ہے، اس کو مارنا کیا؟ ایک مبلغ اپنی دعوت دے چکا، قرآن دے دیا، حدیث دے دی، سمجھا دی اس کو، لیکن اس کی جب سمن بکمن امین ہو گیا تو اس کا حکم یہ نہیں کہ آپ اس کو ماریں یا ختم کر دیں، حکم چھوڑ دو اس کے حالات میں. دنیا بھی گئی اس کی اور آخرت بھی گئی. کوئی دنیا کی علاج کر ہی نہیں سکتا اس کی ان باتوں کا، کیوں مومن ہے. کسی جگہ سے اس کو سکون نہیں مل سکتا. چپ کر کے ایک علاج ہے جو اللہ بتا رہا ہے، کیا؟ توبوا الی اللہ، اللہ کے آگے جھک جاؤ، معافی مانگو، اللہ مجھے معاف فرما دے. جب خطا ہو جائے، ایک خطا ہی ہو جائے، گاڑی رک رہی ہے، یہ بھی اللہ کا بہت بہت بڑا کرم ہے کہ مومن کو خطا کے بعد اس کی گاڑی کو روک لیتا ہے. اگر خطا کے بعد اللہ احساس نہ دلائے اس کو، وہ تو مارا گیا، اس کی سزا پہ تو آخرت ہے، وہ تو آخرت ہے. اللہ احساس دلاتا ہے کہ بھائی تم یہاں غلط کیا ہے. جس طرح گاڑی جرک مارا، آپ نے روک لیا، اگر وہ جرک نہ دیتی تو ٹھک جا کے دیوار پہ پڑتی. ایسا نہیں کر رہی، کہا کہ صحیح کو بتا دیا میں خراب ہو رہی ہوں، جلدی کرو جلدی کرو، مطلب گئی میں کام سے. اللہ تعالیٰ اشارہ دیتا ہے رک جاؤ،
گاڑی جب ہلنے لگتی ہے زندگی کی، اس میں پریشانی شروع ہوتی ہیں، یہ پریشانی وہ پریشانی، فوراً سمجھ جاؤ کہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ہے، وہیں رک جائے آدمی اور تلاش کرے اپنی نافرمانی کو اور توبہ کرے. اور اس کا یہ بھی خیال رکھیں کہ یہ نافرمانی کی جو سزا ہوتی ہے یہ ضروری نہیں کہ اسی وقت انسان کو دی جائے، 10 سال کے بعد اس کی اولادیں دی جاتی ہیں. وہ بھول چکا ہوتا ہے اس گناہ کو، نافرمانی کو. اللہ اس کو کہتا ہے میں تو نہیں نہ بھولا، میرے فرشتے تو نہیں بھولے، تو نے میری نافرمانی کی تھی، تو نے توبہ نہیں کی، دیکھ اب میں تجھے اس کی سزا دیتا ہوں، تجھے یاد کراتا ہوں. تو یہ تو ایسی خطرناک چیز ہے اللہ کا نافرمان ہونا، انسان کا منکرات پہ ایکسیپٹ کرنا اللہ تعالیٰ کی کسی چیز کو کہ کوئی چیز نہیں بتا سکتے. ملتی ہے قبر میں ملتی ہے. ایک شخص تھے، دوست تھے دو، یہ ریاض کی بات. دوست تھے پکے، ایک جدہ رہتا تھا اور ایک کہاں رہتا تھا، ریاض میں رہتا تھا. پکی یاری دوستی تھی. ایک بہت دیندار آدمی تھا، اس نے ماشاء اچھی زندگی گزارتا تھا. ایک ذرا مسجد تھا، دونوں طرف چلتا تھا حساب اس کا، نماز بھی پڑھ لی، دوسرا کام بھی کر لیا. تو ریاض والا جو تھا اس کی فیملی نے اس کو فورس کیا، جب تھا خود ڈبہ ہی تھا آدھا پیلا، تو وہ خرافات کو اپنے گھر میں لے آیا. چلو ٹھیک ہے. تو اس کے دوست نے منع کیا کہ بھائی حرام چیز ہے تو اس کو مت لاؤ، اپنے خرافات کیوں لاتے ہو گھر کے اندر؟ کہتا نہیں یا مجبوری ہے، آپ کیا کر سکتے ہیں، یہ ہے وہ ہے. دوست نے منع کیا، بولے اس نے اتفاق یہ کہ چند دنوں کے بعد اس کا انتقال ہو گیا. دوست پکے تھے. اب ریاض والے دوست تھا وہ نہ مذہبی اور نیک انسان تھا، اس کو اپنا دوست خام میں نظر آیا. قبر کے اندر ہے اور سخت ترین عذاب مل رہا ہے اس کو قبر. کتنے گناہ کیے تھے؟ ایک ہی کیا تھا نا گناہ. حج بھی کرتا ہوگا نا، سعودی میں جاتا تھا، نماز بھی پڑھتا ہوگا نا، مدینے بھی جاتا ہوگا نا. یہ بتا رہا ہوں آپ کہ گناہوں کے ساتھ یہ چیزیں نہ سمجھیں کہ ہم بچ رہے ہیں. گناہوں کے ایک ہی علاج ہے، وہ کیا ہے؟ توبہ اللہ، اللہ سے معافی. سیدھی کسی گناہ کوئی علاج نہیں. تو سمجھو کوئی خیال ہے شاید ہم باتیں کرتے تھے، اسے ٹال دیا. پھر دوسرے دن وہی خواب، چیخ رہا ہے بچا مجھے. اپنے دوست سے کہہ رہے یا اللہ کے واسطے مجھے بچا، تو وہ تیری بات میں نے نہیں مانی، بہت سخت میں نے غلطی کی، بس تو اب جا اور فوراً میرے گھر جا کے اس سے کہا کہ اس کو جناب نکالیں باہر. تو سن پھر سوچا، اس نے ایسے خیال ہو گیا میرا کہاں جاؤں، جدہ سے ریاض جاؤں. پھر سو گیا. تیسرے دن پھر خواب اس کو اسی طرح خواب جا آیا. پھر 3 دن کے بعد تو پھر صادق ہو جاتے خواب، اور وہی خواب. اس نے چلنا ہی پڑے گا اس کے گھر، بچاؤ اپنے دوست کو. اب وہ ڈرتے ڈرتے گھر گیا. ان کی فیملی کا پتہ نہیں کیا مزاج ہوگا. الحمدللہ وہ اچھی لوگ تھے بیچارے. اس نے جا کے کہا کہ دیکھو ایک خواب ہے اور مجھے اس طرح نظر آیا ہے، میں تمہیں سنا دیتا ہوں، باقی تمہاری مرضی ہے، لیکن بچاؤ اس کو. کہتے کیا ہوا بتایا تو سب رونے لگے بیچارے. کہتے ہمارا قصور تھا. خیر انہوں نے اسے چھٹکارا حاصل کیا خرافات سے، گھر سے دفاع کیا، اس کو پاک پھینکا. وہ چھوڑ چھاپ نے واپس آ گیا. جدہ جب پہنچا تو نیکسٹ ڈے اس کو پھر خواب آیا. نہیں کس طرح اللہ پاک دیکھا تھا. خواب میں دیکھا تو الحمدہ بہت خوشحال ہے، رونق اس کے چہرے پر اور بڑے مزے میں، اور کہہ رہا ہے اللہ کا شکر ہے یار تم نے مجھے جہنم کی آگ سے بچایا ہے، میں تیرا شکر ادا نہیں کر سکتا، بہت تیری مہربانی تجھے ہو گیا، اللہ تجھے اس کا اجر دے گا. تو کس طرح اللہ پاک دکھا دیتا ہے کہ کوئی گناہ جو ہے اس کا اثر موجود ہے دنیا کے اندر بھی، کہاں بھی آخر. ایک اور خواب آپ کو سناتا ہوں، دیکھیں عجیب بہت سے واقعات ہیں تو میں کہ آپ کو ویسی ہنٹس دے رہا ہوں. ایک وزیر اعظم گزرے پچھلے زمانے میں پاکستان، غلام محمد نام تھا. انہی کے نام سے بتا رہا ہوں کہ ان کے نام پر ہے یہ مقدر پرنٹ خواب ہے. تو انہوں نے وصیت یہ کی تھی کیونکہ اس وقت تو وزیر اعلیٰ تھے، اپنے گورنر تھے، کیا تھے، پرانے زمانے کی بات ہے، پاکستان میں بنا تھا. غلام محمد نام تھا ان کا. کہتے جب میں مر جاؤں تو مجھے مدینے میں دفن کیا جائے. خواہش تو ہوتی ہے نا ہر کی، وہی جو جسے ہمیں غلط فہمی ہے، نہ توبہ کرنا نہ سیدھے کام کرنے، اور اپنے منصب اور اس کی وجہ سے ماننا کہ مجھے وہاں دفن کیا جائے. تو انہوں نے کہا وصیت کیجیے مجھے مدینے میں دفن کیا جائے. انتقال ہو گیا ان کا. جو چمچے لوگ والے تھے ان کو بھائی تو ان کی وصیت تھی گورنر صاحب کی، تو ان کو تو بھائی وہاں دفن کرنا چاہیے. ان کو دفن کر دیا تھا قبر میں ان کو.
خیر جی پوچھا گیا مولانا سے کہ جی یہاں دفن تو کر دیا لیکن ان کی وصیت ملی ہے کہ ان کو وہاں دفن کیا جائے، اب ہم کیا کریں؟ کہ وصیت ہے تو پھر نکالنی پڑے گی قبر سے ان کو، کہ مردہ کیا گیا ہے، کوشش کریں اگر وہ اجازت دیتے ہیں تو وہاں دفن کر دیں، مدینے میں آپ لے جائیں، ناجائز تو نہیں ہے، وہ رکھتے تو ہے امانت زمین میں، کسی لاش کو آپ رکھ سکتے ہیں، تو انہوں نے کہا چلو کھودو بھی زمان۔ اب جب ان کی لاش کو کھودا گیا تو ان کی لاش تو تھی نہیں، ایک بہت بڑا اژدہا پڑا تھا، وہ بند کر دیا خبر کہ شاید پتنی کہاں سے گھسا ہے۔ 2 دن کے بعد پھر گئے ان کے کھودو بھی خبر پہ، پھر کھودی، پھر وہی اژدہا تھا۔ ان کے ساتھ پولیس آفیسر تھے، انہوں نے کہا یار گولی مار اس کو، اب وہ اس کو گولی مارے اس کو اثر ہی نہیں ہو رہا، اسی طرح پھنکار رہے قبر کے اندر، اس طرح چکر کاٹ رہے اندر اس قبر اسی طرح بند کر دیا۔ وہاں سے پوچھا، تیسرے دن پھر کھولا، پھر وہی اژدہا اسی طرح، پھر وہ بار کی طرف سے جم مانے کی کوشش کی، انہوں نے پھر بند کر دی قبر، کہتا ہے یہ تو پہنچ گئے مدینہ منورہ۔ تو میرے بھائی ایک حقیقت لائف ہے، ہر آدمی عاشق رسول ہے، ہر آدمی بڑا پہنچا ہوا ہے، ہر آدمی آج بہت اونچا نکلا ہوا ہے اپنے اپنے اعمالوں میں، سبحان اللہ۔ زندگی کے اعتبار سے گزارنا ہے، زندگی خالص زندگی وہ انسان کی یاد رکھے کہ جس کی ہر مومنٹ، ہر لمحہ مومنٹ کا اللہ کی اطاعت کے مطابق گزرے، اللہ کی اطاعت کے مطابق گزرے، کوئی مشکل نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ایسا سسٹم دیا ہے، ایک نہیں کروڑوں ہاں انسان اللہ کی زندگی، اپنی زندگی کو اللہ کی اطاعت کے مطابق گزار رہے ہیں، ایسی کوئی بات نہیں، کروڑ ہاں انسان اللہ سے ہے، اللہ کے فضل سے، اور مرد جنہوں نے اپنے نفس کو مار دیا، ایک ہی جو قانون ہے اسلام کا اس کے مطابق اپنی زندگی کو گزارتے ہیں۔ وہ لوگ جیسے جنہوں نے جب ایسی باتیں سنی، ایسے ان کے پاس ملفوظات پہنچ ہوئے، ان کے پاس ایسی نصیحتیں پہنچی، انہوں نے نصیحت دیتا ہے، مارا ہے کوئی انسان لیکن جن کے قلوب نرم ہوں گے، مومن تو ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں، ان کے دل رو رہے ہوں گے یار ہم سے یہ گناہ کیا ہوا، اور آج کی رات جو سنے گا الحمدللہ اپنے گناہوں کو تلاش کر کے اللہ سے معافی مانگے، مطلب یہ مرنا تو ہے، بے شک آپ کتنے اہتمام سے دعا، وہ تو کہتا مدینے میں داخل کرو مجھے، اب سوچیں یار بڑا نیک آدمی جو کہہ رہا مجھے مدینے میں داخل کرو، جنت مولا میں داخل کرو، ایسی بات تھوڑی چلتی ہے۔ ورنہ تو ایسے لوگ الحمدللہ جو مدینے کا سوچتے بھی نہیں ہیں، مدینے کا خیال بھی، خواہش تو کسی نہیں ہوتی، سوچا بھی نہیں ہم کہاں مدینے میں داخل ہو سکتے ہیں۔ رمضان کے اندر انتقال ہو گیا، اپنے آنکھوں سے دیکھا اس شخص رہنے والا بولٹن کا تھا، اور مدینے میں فجر میں اس کی نماز پڑھی جاتی تھی جنازے کی، اہتمام سے دفنا بھی دیا، اولاد جو ہے اس کی پھر رہی ہے۔ اللہ کے پسندیدہ لوگ ہوتے ہیں بھائی، یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے اپنے آپ کو سٹیٹس پہ ہم لیں، ابھی زندگی ہمارے پاس، کہنے کا مطلب یہ میں اپنے آپ سے کہہ رہا ہوں، اس آرٹیفیشل اور دھوکے کی زندگی سے نکلیں جہاں غلط ہمیں بتایا جاتا ہے، جہاں غلط شیطان اور نفس ہمیں بتاتا ہے تو بہت بڑا آدمی ہے، تو بڑا نمازی ہے، نہیں، اس طرف دیکھو میں گناہ گار کتنا، مجھ سے ایک گناہ کو یہ نہ سمجھے چھوٹا گناہ ہے، وہ بربادی ہے انسان کی، اور اس کے ساتھ اللہ کا کرم فرما دیں، کوئی گھنٹی کھڑک رہی ہے انسان کی، گاڑی کہیں رک رہی ہے تو فوراً سمجھ جائے تو اللہ کی مہربانی ہوگی ہے، ساری رات بیٹھ کے اپنے گناہوں کو تلاش کرے اور اللہ کے حضور میں استغفار کرے، دنیا بھی سمجھ جائے گی، قبر جنت بن جاتی ہے انسان کی۔ بڑے سے بڑا گناہ انسان، بڑے سے بڑا گناہ گار انسان دنیا کی شرابی ہے، زانی ہے، پورے حالات کے اندر، اور جس وقت اس کی قبر میں دیکھیں آپ تو عجیب انسان، میں نے خود ایک اپنی زندگی میں کیسی موت دیکھی ہے، سخت شرابی تھا، کبابی شرابی، محلے میں پھرتا تھا شراب پی کے، بوتل پکڑ کے، یہ بدماشی کرتا تھا، لیکن جس وقت اس کی موت ہو رہی تھی وہ عجیب سین تھا، موت جب ہو رہی تو میرے چھوٹے بھائی کو اس نے بلایا اور لیٹ گیا محلے میں، سب کہیں بہت فاجر آدمی جا رہا ہے، اللہ کے یہاں سے پتہ نہیں کہاں کس وقت توبہ کر لی ہوگی، اب دیکھیں وہ کیا کہہ رہا ہے کہ جی فلاں آدمی بہت نیک بچہ تھا، تو اس کو بلاؤ، کس کو نہیں بلایا، کسی مولانا کو نہیں بلایا، اس معصوم بچی کو بلایا، میں نہیں چھوٹا بھائی تھا، کہتے اس کو بلاؤ، وہ آ گیا، کہتا تم جس طرح سورہ یاسین پڑھتے تھے نا جب میں گلی میں پھرتا تھا، مجھے سورہ یاسین ویسے ہی سناؤ۔ سورہ یاسین 3 دفعہ پڑھی، شہادت کا کلمہ پڑھا، انگلی کو اوپر کیا، الحمدللہ، اور جان دے دی۔ اب تلاش کرو کہ اس نے کس وقت اللہ سے توبہ کی ہوگی، مجھے بتایا، اور بہت بڑا جان تھا اس کا،
تو ایسے پوشیدہ انسان اللہ تعالیٰ یہ نہیں کہ تم سب کے سامنے توبہ کرو، بس اللہ کے سامنے سمجھ جاؤ، جہاں کھڑکی نہ گنڈی، ذرا کھڑکی بس سمجھ جاؤ کہ یا اللہ اس وقت ناراض ہے مجھ سے، کہ اللہ تو ان لوگوں سے جن کو آپ وارننگ نہیں کرتے، وہ تو ترین قسم کے لوگ تھے جن کو اللہ نے کبھی زکام بھی نہیں ہونے دیا، نمرود جیسے، فرعون جیسوں کو بیماری بھی نہیں ہونے دی، لیکن اللہ کا کرم ہوتا ہے کہ چھوٹے چھوٹے جھٹکوں سے جب بھی کوئی بات ہے، چھینک بھی کا ہے تو سمجھو پہلے اس کو تلاش کرو کہ یا مجھ سے کوئی گناہ تو نہیں ہو گیا اس میں، اور استغفار کی کثرت شروع کر دیں، اللہ کا ذکر شروع۔ صحیح بات ہے نہیں بس کتنی عجیب بات ہے، آپ سوچیں، اور ہم اور طرف لگ جاتے ہیں، نہیں یار ابھی تم عمرہ کر کے، ابھی تو میں نے حج کیا ہے، کچھ نہیں، حج عمرہ طواف میں آپ کھڑے ہوں، روزہ مبارک کے سامنے کھڑے ہوں، وہاں کھڑکڑی ہو، فون ہے، وہ تو بہترین موقع ہے، یا رسول صاحب آ گیا، آپ نے خود کہا ہے قرآن میں اللہ نے، جاؤ میرے رسول کے سامنے جا کے معافی مانگو، تمہارے لیے معافی مانگے گا۔ وہاں بھی جا کہتے ہیں اللہ بچہ دے دے، اللہ اولاد دے دے، اللہ وہ مسئلے بتائے جا رہے ہیں، وہاں بھی بھول گئے اللہ تعالیٰ، وہاں بھی بہت نیک آدمی ہے، وہاں بھی جا کے اور چیزیں، بزنس، کاروبار، میرا لڑکا ہو، میری لڑکی، یہ بھولی گا ہم نے گناہ گار ہے۔ ایسا پیارا موقع اللہ پاک دیتا ہے انسان کو، پکڑ کے جاری کے ساتھ اللہ سے کہ اللہ تعالیٰ آگے ہو تیرے حبیب میں، ہو تو اپنے حبیب سے تم نے خود کہا ہے قرآن میں، یہاں آؤ اور معافی مانگو مجھ سے، میرا محبوب بھی تمہارے لیے معافی مانگے گا۔ یہ سب بھول جاتے ہیں قصہ کا، پھر ان کی پاگلوں کی طرف پھر واپس آ جاتے ہیں۔ مننا نہیں ہم لوگوں نے، تو اس حالت میں جب تک انسان گناہ گار ہے، کر رہا ہے، اس کی زندگی میں وہی خنزیر اور بندر والی زندگی ہے، بے حیا والی زندگی ہوگی، اس کو کوئی حیا نہیں ہوگی، کوئی شرم نہیں ہوگی، کوئی شرم پردے کا پتہ نہیں ہوگا اس کیا ہوتا ہے، کوئی گھر کے اندر نہیں پتا ہوگا، کوئی باہر نہیں پتا ہوگا، کسی چیز میں اس کو حیا ہی نہیں ہوگی کہ میں حرام کھا رہا ہوں، حلال کھا رہا ہوں۔ کیوں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ گناہ کرنے کی پہلی سزا یہ ہے وہ خنزیر اور بندر بن جاتا ہے انسان، شکل سے نہ بنے لیکن کس سے؟ نیچر سے بن جاتا ہے، نیچر ہو جاتی ہے اس کی۔ بالکل اللہ کا کلام حق ہے، نبی کا کلام حق ہے۔ دوست بات تو بہت ذرا سنجیدہ ہے لیکن بہت اصلاح طلب بات ہے، بہت آسان طریقہ لگتا ہے۔ ہزاروں کروڑوں زندگی انسان جو ہے اللہ کے راستے میں جو ہے فرمانبرداری کی زندگی گزار رہے ہیں، بہت آسان ہے۔ اس کا طریقہ میں بتا دیتا ہوں آپ کو، بہت آسان ہے۔ اللہ کی زندگی، اللہ کے جو فرمان ہے اس کے مطابق زندگی گزارنے کے لیے ایک چیز ضروری ہے، جب وہ انسان کی زندگی میں آ جائے تو وہ اللہ کی پورا فرمانبرداری کے ساتھ ہر کام کو ایکسیپٹ کرتا ہے، وہ لے آئیں اپنی زندگی میں۔ یہ دیکھیں فارمولے بھی ہیں، موجود ہیں ہمارے پاس کہ اللہ کی فرمانبرداری کے لیے اللہ کی ہر چیز کو ہم سینے سے لگا لیں، جو بات بھی اللہ فرمائے ہم وہ کریں، اور جس سے منع کریں اس سے نفرت کریں۔ مومن کی زندگی ایسی ہونی چاہیے۔ کیوں بھائی؟ اگر آپ مومن کی زندگی دیکھیں تو مومن کی زندگی کا ایک ٹائٹل یہ ہے، جس وقت لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتا ہے انسان تو اس کی ٹائٹل یہ بن جاتا ہے کہ جو اللہ کے رسول حکم فرمائیں گے اس کو کر لیں خوشی سے، رنجش نہ ہو، صبح کی نماز یا اور پڑھنے جا رہے ہیں، یہ نہیں، خوشی سے یا صبح کی نماز ہم نے پڑھنی ہے۔ مومن کی زندگی ہے، اور جس چیز سے منع کر رہے ہیں اس کو ایسا نفرت کریں جیسے کہ پخانہ اور پیشاب سے انسان نفرت کرتا ہے، بجائے سوچے یہ کیسے گناہ ہے، یہ کتنے لکھے ہے، یہ کہاں ہمیں بتائے، اس کا ثبوت کیا ہے، اتنا نفرت ہو جائے جیسے پیشاب اور پخانہ۔ کیوں؟ اللہ کے نبی نے نفرت فرمائی ہے اس سے۔ یہ مومن کی زندگی ہے، اس کو بنانے کے لیے ایک فارمولہ، اگر زندگی ایسی نہیں ہے کسی کی تو اس کے لیے علاج کریں۔ وہ علاج کیا ہے؟ وہ چیز آپ لے آئیں، اندر گھسائیں، الحمدللہ بہت آسانی کے ساتھ وہ کام کرنا شروع ہو جائے گا۔ سسٹم بتاتا ہوں آپ، کروڑوں انسان اس سے زندگی پا گئے اس فارمولے کے ساتھ۔ کیا چاہیے اس کے لیے؟ پتہ ہے آپ کو؟ نہیں پتا؟ کیا چیز چاہیے؟ اللہ کی محبت۔ کسی سے محبت کر کے دیکھیں نا آپ کی دونوں چیزیں ملیں گی آپ کو۔ جس سے آپ سے محبت ہوگی نا وہ کہے نہیں میں نہیں یہ کھا، یہ ہم بھی نہیں کھاتے جناب، ہم کیا ضرورت ہے۔ اور ایک چیز آپ کو اس کو ناپسند ہے اور آپ کو پسند ہے، نہیں اس وقت یہ نہیں کرنا، نہیں بالکل میں بھی نہیں کرتا۔ یہ خود بخود کرتا ہے جس سے انسان کی محبت ہوتی ہے۔ آپ آزما لیں، کسی بچے سے محبت کر لیں آپ، چھوٹا بچہ نہیں، چھوٹا سا، وہ آپ سے ہر چیز منوا لیتا ہے۔ گورنمنٹ نہیں منوا سکتی آپ سے، بچہ جو ہے آپ سے ہر چیز منوا لے گا چھوٹا سا۔ نہیں ڈیڈی میں نے ابھی آپ کو گئے نا، آپ گھر جائیں، ڈیڈی میں نے اسکیم لینی ہے، آپ ذکر سے گئے، بیوی گئے تو کہا چل آرام سے
بچے نے کہا میں ڈیڈی میں آئس کریم کھانی ہے، میں چھوٹی بچی ہے آپ کی کوئی بھی عائشہ فاطمہ، کیسے جاتے ہیں آپ؟ فوراً نیند بھی غائب ہو جائے گی، گاڑی میں بٹھائیں گے، پیار بھی کریں گے اس کو، یہ نہیں پیار بھی کریں گے، محبت بھی کریں گے، اور پیار سے ایک آئس کریم بھی دلائیں گے. یہ کیا چیز تھی؟ کیا چیز تھی؟ اونچا بولو. یہ محبت لے آؤ اللہ کی. سبحان اللہ. یہ محبت جس کے دل میں آ گئی اللہ تعالیٰ کی. ہمارے دل میں محبت ہی نہیں ہے، محبت بھی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کا خوف تو دیتے ہی نہیں ہمیں. خوف سے نہیں ہمیں کہا سے مسلمان ہو، نہ نہ، اسلام میں خوف نہیں ہے، محبت والی باتیں ہیں سر. ڈنڈا کا اسلام ڈنڈا ہوتا تو پھر اللہ تعالیٰ کا اگر اللہ کا ڈنڈا چلے نا تو یہ تو مسجدیں کیا 10,000 مسجدیں بھر جائیں نمازیوں سے، لیکن وہ تو کریم ہے، تو محبت سے چلا رہا ہے کہ میرا ڈنڈا کیوں دیکھنا چاہتے ہو؟ میرے پیار کو دیکھو کیسے کیا، میرے رحم کو دیکھو، میری محبت کو دیکھو. پاگلو، اللہ تعالیٰ کہتا ہے ڈنڈے کو استعمال کرو تمہارے لیے، ڈنڈا تو میرا برداشت کر لو. تو اس کے لیے اللہ نے خود ویک پوائنٹ ہمیں بتا دیا اپنا کہ تم مجھ سے میری محبت کو اپنے دل میں لے آؤ. جس وقت تم میری محبت کو دل میں لے آؤ گے، وہ بچہ کیا کہتا ہے، اب میں اگر کہوں 4 بجے اٹھو، آپ 4 بجے اٹھ جائیں گے. بچہ کہتا ہے آئس کریم دو، اللہ کیا کہتا ہے اٹھو 4 بجے وضو کرو. الحمدللہ نیند نہیں آتی. ایک خاتون کا خط مجھے آیا، کہتی میں سوئی نہیں سکتی، 10 بجے میں مشکل سے لیٹتی ہوں اور دیکھتے تم گھڑی کہ کب بجے 3 میں اٹھوں، کب بجے 3، اسی حالت میں اٹھ جاتی ہوں اور بڑی خوش ہوتی ہوں اٹھ کے، اور پھر میں اللہ کا ذکر کرتی ہوں کثرت سے. اللہ کیوں کہ کیا چیز تھے، کیا چیز ہے اس عورت کے اندر؟ ہے اونچا بولو. ڈرتے محبت کا نام لیتے اللہ سے. ہے کیا چیز ہے؟ محبت. تو یہ جو ہمیں آنکھ نہیں کھلتی، یہ سستی ہو رہی ہے، یہ فنا ہو رہا ہے، حرام چیز بڑی پیاری لگ رہی ہیں، بڑا مزہ آ رہا ہے نوٹ گننے میں، ہر وقت کوئی بس نظر آتا ہے، دیدار ہوتا رہا جیب کے اندر اس کا رگڑے ہیں آج کون سا چینج ہو گیا، آج کیا سٹائل ہے کوئن کا، اس کو دیکھنے بڑے مست ہے، خوابوں میں وہی نظر آتا ہے. یہ 50 کا، یہ 10 کا ٹھپا لگا، آج 5 کا، یار نیا آ گیا، نیا آ گیا، بڑا مزیدار ہے بھائی. یہ محبت دنیا کی ہے. سبحان اللہ. اللہ کی محبت انسان کو کبھی یہ کہنا پڑے. ہم تو یہ دیکھا ہے الحمدللہ کہ اگر کبھی تہجد پہ آنکھ نہ بھی کھلے کسی انسان کی جو محبت رکھتا ہو، تو فرشتے آگے اٹھاتے ہیں، آواز دے کے خدا آواز دیتے ہیں، اٹھے فلاں، کس نے آواز دی ہے، وہی تو چاروں طرف دیکھنا شروع کر دیتا ہے اور اپنا کام کر کے چلا بھی جاتا ہے. انسانی کبھی سستی ہو جاتی ہے، لیٹا جاتا ہے، اٹھا جاتے ہیں. یہ کیا چیز ہے؟ محبت ہے. اور جو حرام بھی چل رہا ہے، فام چل رہا ہے، نماز بھی چھوڑ رہے ہیں، سب کچھ چل رہا ہے، یہ کیا چیز ہے؟ محبت نہیں ہے، کچھ ہی نہیں پتہ ہے. پھر اس کی سزا ہے. تو یہ کیا گر پتا، اللہ کی فرمانبرداری اختیار کرنے کے لیے ہمیں کیا چیز چاہیے؟ مجھے بولو. محبت چاہیے نا. اب محبت کیسے آئے؟ آپ اسٹیج پہ لے جاؤ نا پورا، آپ محبت کی بازار میں ملتی ہے، جاؤ یہ جی آپ چلتے ہیں یعقوب بھائی کی دکان پہ، دینا جی ایک پیج ہے محبت کا، جناب ہو گیا، یہ پیج تیرے دماغ پہ لگنے والا ہے، محبت کا پیج نہیں ملتا ہے، تو بلب ملتے ہیں، فیوز، بلب فیوز دیتے ہیں. ہاں یہی کہاں سے تم بلب فیوز دے گا؟ تو یہ کہاں سے ملے گا؟ ملتی ہے دکان سے محبت. میں آپ بتا دوں ملتی دکان سے ہی ہے، لیکن کون سی دکان ہے؟ کسی اللہ والے کی دکان ہے، بیچتا ہے محبت اللہ والی دکان سے. یہ نہیں میں کہہ رہا ہمارے اکابرین کا قول ہے، ملتی ہے ان کی دکان سے. وہ یعقوب بھائی کا قوم نہیں، جب صوفی یعقوب صاحب سے مل جائے گی آپ کو، دیں گے انشاءاللہ. یہ ساتھ ساتھ پیج بھی دیں گے اور دوسرا پیج بھی دیں گے. ایسے ہی ملتے ہیں اللہ والے. دکانیں بھی چلتی ہیں اور دوسری دکان بھی چلتی ہے. میری بھی ساری زندگی دکان چلی اللہ کے فضل سے، کاروبار ساتھ چلتا ہے. تو ملتی ہے محبت، لیکن کہاں سے؟ لیکن خریدار ہو، ڈرامہ نہ ہو، صحیح خریدار ہو محبت کا، اور جا کے کہ جی مجھے محبت چاہیے. سیکنڈ نہیں ہوتا اللہ الحمدللہ. تو ایسا راستہ بتا دیتے ہیں کہ اللہ کی محبت آ جاتی ہے. وہاں سے نکلتے آدمی الحمدللہ سب سے بڑا فجر پہ ہوتا ہے، عشاء پہ ہوتا ہے، نماز پہ سب پڑھ رہا ہوتا ہے. پڑھ نہیں رہے آپ؟ ہاں پڑھتے تھے پہلے نہیں. تو کیا ہوا؟ ابھی محبت میں کمی ہے، ذرا بدماشی مارتے ہیں. بہت محبت چاہیے، اس کے لیے پھر ایک انجیکشن لگایا جاتا ہے. پہلے اسٹیج تو لے آتا ہے اللہ والا، بس اس کا دیدار ہی ہو جاتا ہے نا اللہ والے کا، تو محبت اندر چلی جاتی ہے.
یاسین نہیں بنا، یہ صحابہ کیا کہتے ہیں؟ صحابی. دنیا میں اس سے بڑی کوئی قوم ہے؟ ان سے بڑا کسی کا ایمان ہے؟ ان سے بڑا کسی کا عمل ہے؟ کیوں؟ بہت سے صحابی میں ایسے دکھا دیتا ہوں جو آج بھی ایسے لوگ ہیں جو ان سے زیادہ نمازیں پڑھتے ہوں، قرآن پڑھتے ہوں، ان سے زیادہ حدیثیں جانتے ہوں. ان کے زمانے تو بخاری تھی نہ موتا تھا نہ مال کی، کچھ بھی نہیں تھا، لیکن کر کے دکھائے نا کوئی مقابلہ ان کا. ایسے صحابی بھی گزرے الحمدللہ، ایسے صحابی بھی جنہوں نے کوئی نماز پڑھی نہ کچھ پڑھی، بس ایک چیز تھی جس سے وہ صحابی بنے. وہ کیا تھا؟ دیدار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. جس نے بس چہرہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر نظر ماری نہیں، اللہ نے اس کو صحابی بنایا. یہاں سے قانون بن گیا قیامت تک، قانون بن گیا کہ صحبت سب سے بڑی چیز ہے. یاد رکھیں، کسی اللہ والے کی صحبت ملی نہیں، انسان کا کام بنا. یہ میں نہیں کہہ رہا، آپ بزرگوں کی باتیں بتا رہا ہوں. کسی اللہ والے کی صحبت میں آپ بیٹھ جائیں، دیکھنے کے ساتھ الحمدللہ وہ کام کوئی عبادت نہیں کر سکتی جو صحبت چند گھڑی میں کر جاتی، اس کے دل کو کھول دیتی، پیج کھول دیتی سارے اللہ کے فضل سے، دل کو سکون پہنچا دیتی. تو اس کے بعد اللہ والے کے پاس پہنچ گیا، جب انسان کوئی تعلق ہو گیا تو عادت تو کام بن گیا، اس کا عادت سے زیادہ کام بن گیا. پھر اللہ والا ایک انجیکشن اس کو دے دیتا ہے، وہ کیا ہے؟ ذکر اللہ. حتیٰ کہ جہاں تو دیکھے بھائی نظر تیری گناہ کی طرف نظر اٹھ رہی ہے، تو اللہ کی فرما برداری میں کچھ کمی آ رہی ہے. دونوں چیز دیکھنی انہیں کہ اللہ کی فرما برداری میں کہیں کمی آ رہی ہے یا تو نافرمانی میں جا رہا ہے، تو فوراً اٹھا تصویر اللہ 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 شروع کر. اس انکریز اللہ فار اللہ سبحانہ تعالیٰ. جیسی ہو تم اللہ کا ذکر کرو گے، اور ذکر کی خاصیت ہی یہی ہے، فذکرون یذکرون، تو مجھے یاد کرتا رہے، میں تیری محبت میں ڈالتا چلا جاؤں. لفظ ہی ایسا، اللہ ایسا ہے، تو لے جتنی دفعہ لے میرا نام، میں تیرے دل کے اندر اپنی محبت کو ڈالتا چلا جاؤں گا. اب دیکھ رہے ہیں گناہ نہیں چھوٹ رہا، کثرت ذکر 1000 تک لے جائیں، ایک کو ہمیں چھوڑنا ہے گناہ، 1,00,000 بھی کرنا پڑے تو وہ کریں، کیونکہ بعض دفعہ چپک جاتا ہے شیطان دل کے اوپر، ایسے چپک جاتا ہے. کبھی دیکھیں نا جانور ہوتا ہے پسو کہتے ہیں اس کو، پسو جو گائے بھینس ہوتی ہے نا ہمارے، اس کے اوپر چپکی ہوتی ہے پسو، تو اس کو ہٹانے کے لیے آگ لگانی پڑتی ہے. آپ دیہاتی کسی آدمی سے پوچھیں، آپ نہیں جانتے، ہم تو کرتے تھے نہیں. وہ پسو ہوتا ہے، وہ چپک جاتا ہے، وہ ہٹتا نہیں، پھر آگ پھر لگاؤ تو آگ سے ہٹتا ہے، پھر ورنہ ہٹتی نہیں. وہ شیطان پسو چپک جاتا ہے دل کے ساتھ، وہ اللہ کے ذکر سے ہٹتا ہے، ویسے ہٹتا ہی نہیں. گناہوں سے بچنے کے لیے محبت چاہیے، اور محبت کو بڑھانے کے لیے اللہ کا ذکر چاہیے، اور ذکر لینے کے لیے کوئی ذکر بھلا چاہیے. سب چیزیں ہیں آپ کی پاکٹ میں، اگر ہیں کامیاب الحمدللہ کامیاب. ہو نہیں سکتا کہ یہ انسان اس راستے کو پکڑ لے، کسی اللہ والے کے پاس جائے، اس کے بعد ذکر نہ ہو. جو ذکر کرے اللہ کی محبت نہ آئے، اور جس کی محبت آ جائے وہ کبھی اللہ کی نافرمانی کرے، کبھی نہیں ہو سکتا. خوف ہوگا، ڈرے گا، توبہ کرے گا اس نافرمانی سے، پھر اللہ کا ذکر کرے گا. اس کی محبت اللہ کی ہر لمحے اس کو روکے گی، یہ کام مت کر، اس کو احساس دلائے گی، ہر وقت احساس دلائے گی، یہ مت کرو کام، یہ مت کرو کام. اور جب کرنے کا ہوگا اللہ کی محبت مجبور کرے گی، چل نہ کر بھائی، کرتا ہے کیوں نہیں، چل نہ، اس کو ہمت دلائے گی. اللہ پاک مجھے بھی توفیق دے کہ یہ زندگی ہم جو اللہ نے چند گھڑی ہیں، یہ چند سال ہیں، اس کو ضائع مت کرو. دوستو ہاتھ باندھ کے عرض کر رہا ہوں آپ حضرات سے، اس لائن کو پکڑو، اللہ کا ذکر کثرت سے کرو، اللہ کی محبت کے لیے. ورنہ ایک گناہ، میں نے آپ کو اس کے خواب بتائیں، 2 خواب اور بھی سنا سکتا ہوں خواب آپ، لیکن آپ کو نیند نہیں آئے گی رات کو، ایسے ایسے خواب ہے، نیند نہیں آئے گی. صحیح بتا رہا ہوں، جو عورتیں سن رہی ہیں ان کو نیند نہیں آئے گی، اتنے زبردست خواب ہیں گناہ کے جو اللہ کے جو قبر میں پیش آتے ہیں انسان. اور جاننے والوں کو سناؤں گا، ایک سنا ہے وزیر اعظم، جاننے والوں کو سنا سکتا ہوں میں آپ. حشر کے دیکھو یہ گناہ کرتا تھا، ہم ان کے گناہ بھی جانتے ہیں اوپر، اور زمینی کے اندر ان کے حشر بھی جانتے ہیں کہ اللہ نے حشر کیا کیا ان کے ساتھ. تو اس کے دھوکہ نہ سمجھیں، یہ علاج ہے ہمارا. جب جہاں گاڑی سائڈ پہ ہو جائے کیا کام کرنا ہے؟ ریزن تلاش کرنا ہے. ریزن تلاش کر کے یہ ہماری زندگی گاڑی کیوں رک گئی، فوراً استغفار اللہ تعالیٰ سے کرنا ہے، توبہ مانگنی ہے، اپنی زندگی کو چلا دینا ہے. اللہ پاک ہم سب توفیق نصیب فرمائے.